عز وجل طبت وطابت مساكك وقعت في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. شریعت کا جو بھی حکم ہے اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شریعت کا جو بھی حکم ہے اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. مثلا مسواک ہے نا، اب مسواک آپ لگائیں، ایک تو منہ کی صفائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے. کہتے ہیں نا سبحان اللہ. اور ایک اور فائدہ بھی ہے، سمجھا نہیں؟ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے مسواک لگانے سے، سمجھا نہیں؟ ہر ایک کا ایک فائدہ ہے. اب روزہ ہے، ایک تو اس میں صحت کا فائدہ ہے، سمجھا؟ صحت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری بھی ہے. نماز ہے، جسمانی ورزش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ ادا کرنے سے ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے، سمجھا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ تم مساکین پر ایک احسان بھی ہو جاتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، ان کے اوپر احسان بھی ہو جاتا ہے. والدین پر احسان کرنا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، سمجھا نہیں؟ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری بھی ہے، جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم کی. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے والدین کی، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح والدین کا کہنا ماننا بھی فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح والدین کا کہنا ماننا بھی فرض ہے. اور جو والدین نہیں ہے نا، بوڑھے ہیں، سمجھے؟ والدین نہیں ہے، بوڑھے ہیں، تو جو آپ کے والدین کے دوست احباب ہیں نا، ان کے ساتھ اکرام کرو، ان کا عزت احترام کرو. فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پیدا فرمائیں گے جو آپ کی عزت احترام کریں. تو یہ بھی فائدہ آخرت کا بھی فائدہ ہے. جی جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذا عاد المسلم اخاہ، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے، او زارہ، یا زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں طبت و طاب و منشاک و تبوأت فی الجنت منزلا. سمجھا نہیں؟ اور زیارت کے لیے جاتا ہے یا عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یوں گویا یہ فرماتے ہیں خوش آمدید. جیسا سندھی میں چاہوں کوئی مانو اچھی بنے، بھلی کرے آئیں، بھلی کرے آئیں، چاہو نہیں. جو کو بیمار کی عیادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش آمدید، خوش آمدید. سمجھا نہیں؟ تیرا چلنا مبارک ہے، جنت میں تو نے اپنا مقام حاصل کر لیا. ایک تو بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، سمجھا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوش آمدید بھی کیا کہا جا رہا ہے ان کو، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی بن جائے، جگہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ قَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی جو بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے سمجھے بھلائی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. کیا بات ہے! جو عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 صبح کو جاتا ہے، شام تک
فرشتے دعا کرتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے رحمت کی، برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں، سمجھا نہیں؟ اور جنت میں ان کو پھل عطا کیا جاتا تو بیمار کی عیادت کرنا۔ تو میں نے عرض کیا جو بھی شرعی احکام ہے عزیزو، اس میں ایک دنیوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین صالح